آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 25 آیت سے 34 آیت تک۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گھری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ خدا کے پاک کلام کے سنے اور پڑھے جانے پر ہم سب پر برکت ہو۔ میرے جو آج اس ورد میں سے ہم خدا کے کلام میں سے پہلے اس حقیقت پر غور کریں گے جو خدا کے کلام میں مرقوم ہے، اور پھر اس کا اطلاق ہم اپنی زندگی پر کریں گے۔ اور اس ورد میں سے ہم 3 باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ اس عورت کی جو حالت ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، پھر ہم اس عورت کے ایمان اور شفا کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر یہ سیکھیں گے کہ اس کے ایمان سے جو پاور ہے خدا کی وہ اس نے ریسیو کی ہے، اور اسے جو اس کے اندر اطمینان نہیں تھا اب وہ مطمئن زندگی بسر کر سکتی ہے۔ تو آئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ پہلی بات کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ اس عورت کی جو حالت ہے، اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ علم ہوگا کہ خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس عورت کی بیماری کا جو دورانیہ ہے، 12 سال سے یہ بیمار ہے، اور 12 سال میں جو کچھ اس کے پاس تھا، پیسہ تھا، وہ سارے کا سارا اس نے خرچ کر دیا ہے، اور اس کے باوجود وہ اچھی نہیں ہوئی ہے، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی حالت بدتر ہوتی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی، اگر آپ اہل یہود کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ موسوی شریعت ایسی عورت کے لیے کیا کہتی ہے کہ ایسی عورت جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ ناپاک۔ تو یوں اگر آپ اس کا پورا مطالعہ کریں تو یہ عورت سوسائٹی سے، کمیونٹی سے بھی کٹ کر زندگی گزار رہی تھی، اور یہ کسی ورشپ میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ناپاک آدمی کا ورشپ میں، عبادت میں جانا ممنوع تھا موسوی شریعت کے مطابق۔ تو اس کی حالت جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو نہ صرف یہ بیمار ہے بلکہ یہ اس اپنی کمیونٹی سے، اپنے معاشرے سے کٹی ہوئی عورت ہے، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے، وہ مختلف طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی ہے، لیکن
ڈاکٹروں کی دوائی سے، حکیموں کی دوائی سے فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اور نقصان پہنچا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں 12 سال اس نے اذیت میں گزارے، 12 سال اس نے دکھ میں گزارے، 12 سال اس نے اپنی تگ و دو کی، اپنی عقل کا استعمال کیا ہوگا، اپنے پیسوں کا استعمال کیا ہوگا، اپنے وسائل کا استعمال کیا ہوگا، اور جو کچھ یہ کر سکتی تھی وہ کیا اپنی بیماری کے لیے، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ یہ یسوع کا حال سن کر اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے شاید، بائبل میں لکھا ہے کہ یہ حال سن کر یسوع کے پاس آئی، یعنی اس نے سنا ہے کہ یسوع مسیح معجزات کرتا ہے، اس نے سنا ہے کہ یسوع مسیح گناہ معاف کرتا ہے، اس نے سنا ہے کہ یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اس نے سنا ہے کہ یسوع مسیح لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، اس نے سنا ہے کہ 4 دن کے مردے کو بھی یسوع مسیح زندہ کر سکتا ہے۔ دیکھا یہ یسوع کا حال سن کر آئی۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اس نے یسوع کے بارے میں سنا ہے تو یہ سن کر کیا لے آئی؟ ایمان لائی۔ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ جب یسوع مسیح شاگردوں پر اپنا ظہور یا ظاہر ہو رہے تھے تو توما یسوع کو پہچان نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں وہ زخم پہ اپنی انگلیاں ڈال کر دیکھوں گا تب مجھے یقین ہوگا۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو یسوع مسیح نے کہا توما مبارک ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو آزما کر مجھ پر ایمان لایا ہے۔ اور یہ عورت 12 برس سے دکھ اٹھاتی رہی، لیکن بالآخر یہ یسوع کے بارے میں اس نے سنا ہے اور سن کر اپنے گھر کے اندر ایمان لے آئی۔ ابھی یسوع کے پاس نہیں گئی، اس نے اپنے گھر کے اندر یہ ایکسپیکٹیشن، یہ توقع بنا لی، یقین دہانی اپنے آپ کو کرا لی کہ میں چپکے سے جاؤں گی اس بھیڑ میں جہاں یسوع ہوگا اور پیچھے سے چھپ کر اس کے کپڑوں کو چھوؤں گی اور میں شفا پا جاؤں گی۔ اس عورت کو کسی ربی نے نہیں بھیجا، اس عورت کو کسی نے زبردستی پکڑ کے نہیں بھیجا، بلکہ یہ اپنی بے بسی میں خود یہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ اب یسوع کے پاس جائے گی اور ایمان رکھتی ہے۔ ابھی یسوع ان سے ملا نہیں ہے، یسوع نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہے، یسوع نے کہا نہیں ہے کچھ بھی، بس وہ سن کر یسوع کے پاس آ گئی۔ اس ایمان کو اس نے حرکت دی ہے، ایمان پر اس نے کام کیا ہے۔ وہ جو ایمان یسوع پر لائی ہے اس کے لیے وہ عمل کر رہی ہے اور گھر سے نکلی ہے اور یسوع مسیح کے پاس آ گئی ہے۔ وہاں بھیڑ ہے اور اس بھیڑ کے اندر وہ اندر آتی ہے، یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور پیچھے سے اس کے دامن کو پکڑتی ہے۔ تو لکھا ہے کہ اسی وقت مسیح یسوع میں سے کیا نکلی؟ قوت نکلی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اسی وقت اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ تندرست ہو گئی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے کس نے چھوا ہے۔ یسوع مسیح جانتے تھے کس نے چھوا ہے، لیکن یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ علانیہ کیا کرے، وہ عورت اقرار کرے، اور اس نے ایسا کیا۔ اور خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بائبل مقدس میں پہلی بات کہ عورت کی حالت بڑی خدا باپ دردناک ہے، اور پھر اس کا ایمان اور اس کی شفا کہ وہ سن کر یسوع مسیح پر کیا لے آئی؟ ایمان لے آئی۔ اس نے یقین کیا اور اس نے کہا کہ میں اسے چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا کہ جب آ کر اس نے ایمان سے اسے چھوا تو اسی گھڑی وہ شفا پا گئی۔ اور بائبل مقدس میں آج ہم سیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان سے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں وہ یقیناً
اس پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کی قوت انہیں نکلتی اور اطمینان دیتی ہے۔ آئے ہم اس سے وقت کو آگے بڑھانے سے پہلے یا زیادہ وقت لگانے کی بجائے ہم اطلاعات پر آتے ہیں، عملی زندگی پر آتے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو کلام مقدس میں ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ پہلی بات کہ اس عورت کی کنڈیشن جو تھی، اس کی جو حالت تھی، وہ 12 برس سے بیماری کی حالت میں تھی، اور جو کچھ یہ کر سکتی تھی اس نے اپنے لیے کیا، لیکن حکیموں کی دوائی سے نقصان ہوتا رہا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کا آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ بیمار ہوں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوائی کھانے سے آپ کا ری ایکشن ہو جائے اور زیادہ آپ بیمار ہو جائیں۔ تو بہت سارے لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں، روحانی ہوتے ہیں، وہ تو ڈاکٹروں کے گلے نہیں پڑتے ہیں، لیکن جو لوگ جاہل ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو بائبل مقدس میں اس عورت نے یہ جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی ہے، پیسے دیتی رہی ہے، لیکن دوائی کھاتی رہی ہے، تو بیماری بتائیں بھائی کم ہو گئی؟ ازور سے بتائیں، کم ہو گئی؟ ڈاکٹروں کے پاس جانے، ان کی دوائی لینے سے اس کی بیماری اور زیادہ ہو گئی، اس کی حالت اور بدتر ہو گئی۔ آج میں اور آپ بھی اپنی حالت پر غور کریں۔ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، یا کوئی اور ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون خراب ہو گیا ہو، آپ کی تسلی نہ رہی ہو، معاشرے سے آپ کٹ گئے ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو 1 مہینہ ہو گیا ہو، 1 سال ہو گیا ہو، 5 سال ہو گئے ہو، 10 سال ہو۔ اس عورت کو کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال۔ اور اگر آپ کو کتنے بھی سال ہو گئے ہیں، آپ کی کوئی بیماری، آپ کی کوئی پریشانی جس کا آپ نے حل نکالنے کی کوشش کی، آپ نے اپنے وسائل کا استعمال کیا، آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا، لیکن جواب میں آپ کی بیماری اور بڑھ گئی، آپ کی پریشانی اور بڑھ گئی، تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، آئیں آپ یسوع مسیح کو ایمان سے چھوئیں۔ آپ سوچیں گے آپ سب تو مسیحی ہیں، ٹھیک، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب یسوع مسیح بھیڑ میں تھے تو شاگردوں نے کہا کہ استاد لوگ تیرے اوپر گر رہے ہیں، اور بالکل سچ ہے، لوگ اوپر گر رہے ہیں، یسوع مسیح سے کوئی طاقت نہیں نکلی ہے۔ یہ اس عورت نے یسوع مسیح کے جسم کو نہیں چھوا، کپڑے کو چھوا تو یسوع مسیح سے قوت نکلی ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ اگر لائٹ پیچھے سے ہے تو آپ اس پنکھے کے پلگ لگایا ہوا ہے تو فوراً اس کے اندر سے الیکٹریسٹی بجلی آ جاتی ہے۔ تو لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ جب اس نے یسوع مسیح کے دامن کو چھوا تو ایک دم یسوع مسیح سے قوت نکلی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم برسوں سے مسیحی ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والد مسیحی تھے، وہ لوگ ہوں گے جن کے دادا مسیحی تھے، جن کے پردادا مسیحی تھے، لیکن آج تک شاید وہ اس عورت کی طرح در بدر پھر رہے ہیں، نہ اپنی پریشانیوں سے چھوٹتے، نہ دکھوں سے رہائی پاتے۔ اب سبب کیا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یسوع کے اوپر گر رہے تھے ان میں زیادہ تر دشمن تھے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ جو رہ رہے تھے وہ تنقید کے لیے، یسوع مسیح پر کرٹیسائز کے لیے کہ وہ چیزیں دیکھے کہ موسوی شریعت کے مطابق کرتا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے، لیکن وہ یسوع مسیح سے کچھ لینے کے لیے سارا دن اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، وہ یسوع مسیح سے کچھ حاصل کرنے کی توقع سے اس کے پاس نہیں آتے تھے، ان کے دل کو یسوع کے لیے نفرت سے بھرے تھے۔ لیکن یہ عورت گھر سے ایمان رکھ کر آئی ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ
کہ میں جا کر اس کا دامن کو چھو لوں گی تو مجھے شفا مل جائے گی. اور جب وہ گئی تو یسوع مسیح کو اس کے لیے کچھ کہنا نہیں پڑا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی. اس کے ایمان کے مطابق جب اس نے چھوا وہ شفا پا چکی ہے. آج ہم جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایمان سے یسوع مسیح کو نہیں چھوتے ہیں. ہمارا یقین نہیں ہے. وہ گھر سے یقین کر کے آئی ہے، اب پادری یقین دلاتا ہے، ہاں بہن جی یسوع آپ کو ٹھیک کرے گا. بہن جی کا کوئی ایمان نہیں ہے. بھائی جی یسوع آپ کو ٹھیک کرے گا. بھائی جی سوچتا بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا. لیکن اس عورت کو تو کسی کاہن نے نہیں کہا کہ جا بھائی یسوع کے پاس جا. کسی نے اس کو تسلی نہیں دی ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے گی. وہ خود ایمان لائی، بس میں جاؤں گی، اس کا دامن چھوں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اس نے خود یقین کیا. اور آج ہمارے مسائل، ہماری یہاں بیماریاں جوں کی توں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے اوپر گرنے والے ہیں، اسے ایمان سے چھونے والے نہیں ہیں. ہم توقع نہیں کرتے ہیں، ہم یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور پھر ہم ٹھیک ہوتے بھی نہیں ہیں. اس نے ایمان رکھا کہ میں چھوں گی ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ ٹھیک ہو گئی. آج جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے خدا کی قوت ان کے لیے نہیں نکلتی، خدا کی قوت ان کے لیے کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ خدا کی قوت پر توقع نہیں رکھتے. اس عورت نے مسیح یسوع کی قوت پر بلیو کیا، ایمان لائی، یقین کیا، اور یسوع مسیح میں سے قوت نکلی اور ٹھیک اسی ایمان کے مطابق وہ شفا پا گئی. لیکن ہم توقع نہیں کرتے ہیں، ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. شاید ہمیں کلام مقدس پر بھی یقین نہیں ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے. کل بھی اس سے اندر قوت نکلتی اور لوگ شفا پاتے، پر وہی جو اس پر کیا کرتے؟ یقین کرتے، جو اس کے اوپر کرتے لیکن اس سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ان کے لیے وہ قوت کام نہیں کرتی. اور آج بھی میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میں نے اس اپنی خدمت میں بہت دفعہ دیکھا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ذاتی زندگیاں اذیت کا باعث ہیں، کئی لوگوں کی ازدواجی زندگیاں اذیت کا باعث ہیں، کئی لوگوں کی کاروباری زندگیاں اذیت کا باعث ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں. لیکن وہ اس 12 برس کے دوران اس عورت کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ ان پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بیماریوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جس نے خلق کیا ہے اگر وہ نہ چاہے تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں، آپ کے پاس کتنے وسائل ہوں، آپ ان پریشانیوں اور بیماریوں سے نکل نہیں سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف نام نہاد یسوع مسیح کے شاگرد بنے، نام نہاد اس کے اوپر گرنے والے بنے، بلکہ یقین رکھنے والے بنے کہ میرا شافی ہر قسم کی بیماری سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور میری بیماری کو بھی ٹھیک کر دے گا. جب میں اسے چھوں گی تو میں بیماری سے پاک ہو جاؤں. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں.
میں ایک پچھلے دنوں کروسیڈ ہوا، اس میں کچھ لوگوں کو شفا ملی، کچھ کو نہیں ملی، تو میں بھی اس کے اندر تھا 3 دن، تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ میں تو اسی بات پہ کہ مجھے خدا نے کلام سنانے کی نعمت دی ہے، میں اسی پر اپنی توجہ دیتا، لیکن جب میں نے دیکھا تو میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کئی لوگوں کو شفا ملتی ہے، کئی کو نہیں ملتی ہے۔ اب وہی بندہ ہے دعا کرتا ہے، ایک کو شفا ملتی ہے، ایک کو نہیں ملتی۔ تو خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، خود یسوع مسیح کے اوپر لوگ گرتے ہیں، ان کے لیے کوئی قوت نہیں نکلتی، لیکن یہ عورت توقع کے ساتھ آئی ہے، امید لے کر آئی ہے، اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ میں، وہ کسی کو نہیں کہہ رہی، خود کہہ رہی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی، یسوع مسیح کو چھوؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ خود اس نے کیا بنایا ہے؟ ایمان۔ یہ خود اس نے ذہن میں سوچ لیا ہے، یہ کسی کاہن یا کسی بندے نے اس کو یہ بات پڑھائی نہیں ہے۔ اور جب وہ گئی ہے، چھوا ہے، یسوع مسیح سے قوت نکلی ہے۔ میرے عزیزو، آپ برسوں سے مسیحی ہیں، لیکن اگر آپ کی بیماری جوں کی توں ہے، آپ کی پرابلمز جوں کی توں ہیں، آپ کی کاروباری پرابلم جوں کی توں ہے، آپ کے گھر کا سکون نہیں ہے۔ دیکھیں، اس عورت کا بھی سکون برباد تھا، 12 سال سے یہ پریشانی کی حالت میں ہے، یہ مطمئن کیسے زندگی گزار سکتی ہے جب سوسائٹی سے الگ ہو، لیکن جب اس نے تہیہ کر لیا، ایمان لے آئی اور ایمان سے یسوع مسیح کو چھوا تو وہ بیماری سے شفا پا گئی۔ ہمارا یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ اگر آپ 12 برس، 20 برس، 10 برس، 1 سال، 6 مہینے سے آپ پریشان ہیں، آپ اپنی بیماری کے سبب سے پریشان ہیں، یا آپ دیگر طرح کی چیزوں نے آپ کا سکون خراب کر دیا ہے، تو آپ تو یسوع مسیح کے شاگرد کہلاتے ہیں۔ اب کیسے شاگرد ہیں؟ آج اس کی طاقت پر کیا رکھیں؟ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں۔ بے یقینی، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو دعا شک کے ساتھ کی جاتی ہے اس سے کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو شک کے لیے دعا کی جاتی ہے اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اس عورت نے شک نہیں کیا، اس عورت نے یقین کر لیا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی، بس چھوؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے یسوع کو کچھ کہا بھی نہیں، نہ درخواست دی میرے لیے دعا کی جائے، بس یہ اپنے ایمان کے مطابق کام کرتی ہے اور شفا پاتی ہے، یسوع مسیح سے قوت نکلتی ہے، اور نہ صرف یہ بیماری سے شفا پا جاتی ہے، یہ پیس آف گاڈ اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ پہلے اب وہ کیا کر سکتی ہے؟ شفا کے بعد وہ عبادت میں جا سکتی ہے، وہ شفا کے بعد اپنے معاشرے میں دوسروں سے مل سکتی ہے، ادروائز یہ ناپاک حالت میں ہے، جس کو چھوئے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو نہ صرف اس ایمان سے قوت نکلی، بلکہ پیس آف گاڈ، اسے یہ پہلے بے چین تھی، اسے اطمینان نہیں تھا، اب یہ مطمئن زندگی گزار سکتی۔ تو آئیں آج اگر آپ بھی یسوع مسیح کو ایمان سے چھوئیں، یقین رکھیں کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، آپ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، آپ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے، اور اسے چھوئیں، اس کے اندر سے قوت نکلے گی جو آپ ابھی یہاں محسوس کریں گے، اور پھر نہ صرف وہ طاقت آپ کو بیماری سے پاک کرے گی، بلکہ آپ کو اطمینان جو کھو گیا ہے وہ بھی واپس لٹا دے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پاس لائیں۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں چاہوں گا کہ اسی کلام کے دوران آپ تھوڑا وقت سوچیں کہ آپ اتنے برسوں سے مسیحی ہیں، کیوں آپ اس عورت کی طرح جو پہلے اس کی حالت تھی یسوع کے پاس آنے سے، اسی طرح ہو سکتا ہے آپ بھی پریشان زندگی گزار رہے ہوں، ذہنی پریشانی یا دیگر طرح کی پریشانیوں سے آپ دوچار ہوں،
لیکن آج ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو چھوئیں. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، یا آپ کوئی اور طرح کا دکھ ہے، تو اپنی آنکھیں بند کریں، لب کھولیں، ایمان سے یسوع مسیح کو چھوئیں، کہیں اے یسوع میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج میں ایمان سے تجھے چھوؤں گی، میری بیماری جاتی رہے گی، میری پریشانیاں جاتی رہیں گی، میری مشکلات جاتی رہیں گی. اور جب آپ ایمان سے چھوئیں گے تو یقیناً آج اسی وقت چرچ کے اندر ہی آپ خدا کی قدرت کو کام کرتا ہوا دیکھیں گے. خدا کی قدرت آپ کے اندر آئے گی، آپ محسوس کریں گے کہ خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے. جو لوگ ایمان سے یسوع مسیح کو آج چھوتے ہیں وہ اپنا دائنا ہاتھ اوپر کر کے دعا کریں. وہ دعا کرتے رہیں، میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا. وہ خدا ان کے حضور کہیں کہ خدا آج میں ایمان رکھتی ہوں میری بیماری نہیں رہے گی، میں ایمان رکھتی ہوں میری مشکل جو ہے وہ نہیں رہے گی، میں ایمان رکھتی ہوں میرا فلاں جو دکھ ہے یا مسئلہ ہے وہ آج حل ہو جائے گا. میں یہ ایمان رکھتی ہوں کیونکہ تو قادر مطلق ہے. اے زندہ اور پاک خدا، میں ان تمام لوگوں کے لیے جو ایمان سے تجھے چھو رہے ہیں، اے زندہ پاک خدا جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ تو شافی ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کی بیماری کو آج دور کر دے گا، ان کی پریشانی کو دور کر دے گا، ان کی دکھوں کو دور کر دے گا. اے زندہ پاک خدا اپنا اپنے آسمان سے قدرت نازل فرما اور ہر طرح کی کمزوری، ہر طرح کی بیماری یسوع مسیح ناصری کے نام سے اسی وقت ان کے بدنوں سے جاتی رہے. اے خدا تیری قوت پاک روح انہیں چھو اور ان کی ہر طرح کی پریشانی، بیماری ابھی اسی وقت ان کے بدنوں سے جاتی رہے اور انہیں سکون مل جائے، تسلی مل جائے. اے زندہ پاک خدا تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا، اپنے نام کو جلال دے اور آج لوگوں کے ایمان کو بڑھا. یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.